انشاءاللہ بات بن جائے گی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے۔ حضرت جاز صاحب دعوت برکاتہ، حسن طلب بھی سوال کی ایک روح ہے۔ آپ جتنے عاجز بن کر اللہ کے گھر میں محتاج بن کر کائنات کے نبی کا تذکرہ سنیں گے تو انشاءاللہ پلے کچھ نہ کچھ پڑ جائے گا۔ صرف ہم کانوں کی گداز کے لیے، مٹھاس کے لیے سنیں گے کہ یار شاہ صاحب کیا سنائیں گے کیا نہیں سنائیں گے، ہم واہ واہ کر کے چلے جائیں گے، تو پھر عمل اندر کچھ نہیں آئے گا۔ بعض دفعہ بیچنے والا چیز بڑی اچھی بیچ جاتا ہے۔ ہندوستان میں حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک شخص ریڑھی لگا کر آواز لگا رہا تھا کہ لیلا کی پسلیاں لے لو اور مجنو کی انگلیاں لے لو۔ ریڑھی پہ کچھ بیچ رہا ہے اور آواز کیا دے رہا ہے؟ لیلا کی، ادھر کوئی عاشق بڑے رضا سا ہے، سبحان اللہ، لیلا کی انگلیاں لے لو اور مجنو کی پسلیاں لے لو۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، یار یہ کیا آواز لگا رہا ہے؟ آگے آ کر دیکھتے کیا ہے کہ ریڑھی کے اوپر اس نے کھکڑیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کیا چیز ہے؟ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں پنجاب؟ کھکڑی کہتے ہیں جی، تر کھکڑی، وہ خربوزہ جو ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، جس کے اندر وہ لکیر لگی ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک وہ آتا بھی ہے نا، اس میں وہ انگلیاں سی بنی ہوتی ہیں۔ تو اب وہ آواز لگا رہا تھا، صدا پہ صدا لگا رہے، لوگ سارے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس آ کر۔ جب اس کی یہ آواز لوگوں کو بڑی پسند آئی، لوگ جلدی 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 10 منٹ کے اندر اس کا سارا سودا ختم ہو گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ بھائی اس کی آواز میں اتنی وہ کمال تھی، بیچنے کا سلیقہ ایسا تھا، اور سننے والے سارے متوجہ ہو گئے۔ جب متوجہ ہو گئے تو سودا سارا بک گیا، سودا سارا۔ اگر آپ توجہ باہر رکھیں گے، آنا جانا ادھر ادھر، تو پھر بات بنانے میں ذرا مشکل ہو جائے گی، کیونکہ میں تو طالب علم آدمی ہوں، مدرس آدمی ہوں، سبق پڑھانے والا کلاس میں۔ ہم جب کلاس میں بھی پڑھاتے ہیں تو بچوں کو ہم حاضر رکھتے ہیں، ہر وقت حاضر رکھتے ہیں کہ بھئی آپ ادھر دیکھو، ادھر توجہ ہو جاؤ۔ سبق پڑھانے میں یہ بڑی مشکل ہوتی ہے، اور تقریر بھی میں ایسی کرتا ہوں تاکہ آپ مجمع ادھر ادھر نہ دیکھیں، بس صرف مجھے دیکھیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ آپ نے مجھے دیکھنا ہے، جو بات آپ کو اچھی لگے، سمجھ آئے، سبحان اللہ بھی کہیں، ماشاءاللہ بھی کہیں، نعرہ بھی لگائیں، ہم آپ کو نہیں روکتے، لیکن توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھنے کی، جاگ کر سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ ربیع الاول کا مہینہ، جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ملک کے طول و عرض میں جلسے جلوس، کہیں سیرت النبی کے جلسے، کہیں میلاد النبی، کہیں سیرت ساقی کوثر، کہیں سیرت محمد مصطفیٰ، سیرت شافع معاشر، مختلف عنوانات کے ساتھ پروگرام ہوتے ہیں، گلی میں، کونوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، خانقاہوں میں۔ ابتدا میں جملہ دے رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، مختلف عنوانات کے ساتھ۔ آپ کوئی اشتہار پڑھیں گے، آپ کو ملے گا میلاد النبی کانفرنس، کسی اشتہار پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا سیرت النبی کانفرنس، کسی اشتہار پہ آپ کو لکھا ہوا ملے گا سیرت ساقی کوثر کانفرنس۔ میں کہا کرتا ہوں عنوانات تو مختلف ہیں، عنوانات تو، موضوعات تو مختلف ہیں، تذکرہ صرف ایک ہی شخصیت کا ہوتا ہے، تذکرہ صرف ایک ہی، اور وہ شخصیت کون ہے؟ آمنہ کلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میری اور آپ کی بدقسمتی سمجھیں، ہم نے رسول اللہ کے تذکرے کو صرف ربیع الاول میں خاص کر دیا کہ بس ربیع الاول آئے گا ہم تذکرہ کریں گے، باقی ہم سارا سال نہیں کریں گے۔ نہیں میرے دوستو، رسول اللہ کی وہ شخصیت ہے، هو المسک ما کررته یتزوع، یہ کاستوری کی وہ ڈبیا ہے، جب بھی آپ اس کو کھولیں گے اس سے خوشبو مہکے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جامع الکمالات شخصیت ہے۔ ایک دن میں، ایک مہینے میں، ایک رات میں، ایک گھنٹے میں محدود کرنا، یہ ہماری کم عقلی ہے، ہماری کیا ہے؟ کم عقلی ہے۔ اگر ہماری عقل کھلی ہو، ذہن کھلا ہو،
تو میں کہا کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس رات میں پیدا ہوئے وہ رات مبارک، کہو سبحان اللہ، جس رات پیدا ہوئے وہ رات مبارک، وہ رات جس دن میں آئی وہ دن مبارک، وہ دن، اور وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ مبارک، وہ دن جس ہفتے میں آیا وہ ہفتہ، اور وہ ہفتہ جس مہینے میں آیا وہ مہینہ مبارک، اور وہ مہینہ جس سال میں آیا وہ سال مبارک، اور وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک۔ اور بلکہ شاہ جی جملہ سنانے لگا ہے، اگر پسند آئے تو پھر سبحان اللہ سے بتا دینا، وہ صدی جس سال میں آئی، وہ سال جس صدی میں آیا وہ صدی مبارک، اور وہ صدی جس زمانے میں آئی سارا زمانہ ہی مبارک ہو گیا، سارا زمانہ ہی مبارک ہو گیا۔ اب سارا زمانہ ہی مبارک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یوں، میں آپ کو اس طرح ایک مثال دے دوں، کائنات میں پوری دنیا کا آپ کسی نہ کسی جگہ پہ آپ ویدر چیک کریں، کہیں نہ کہیں بارش برس رہی ہوتی ہے۔ اللہ کا ایک نظام ہے، آج پاکستان میں، کل انڈیا میں بارش ہے، کل جاپان میں، پرسوں فرانس میں۔ کائنات میں کوئی ایک منٹ لکھنے والے لکھتے ہیں ایسا نہیں گزرتا کہ جہاں دنیا میں کہیں نہ کہیں بارش نہ ہوتی ہو، کہیں نہ کہیں بارش نہ ہوتی ہو۔ میں کہا کرتا ہوں اگر بارش کا سلسلہ رک جائے تو ساری کائنات کا نظام ختم ہو جائے گا، نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ نے بارش کے سلسلے کو چلانا ہے، اس زمین کو بسانا ہے۔ اسی طرح کائنات کے ہر کونے میں، ہر لمحے میں کہیں نہ کہیں میرے آقا کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر رسول اللہ کا تذکرہ میں اور آپ چھوڑ دیں گے تو ہم ایمان سے ہی محروم ہو جائیں گے، ایمان سے ہی نکل جائیں گے۔ ہم تو اتنا بڑا کھلا عقیدہ رکھتے ہیں، ہم کب کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو بند کر دیں ایک مہینے میں، ایک علاقے میں؟ میرے رسول عالمی شخصیت ہے، بین الاقوامی شخصیت ہے، علاقائی شخصیت نہیں ہے آمنہ کا لال۔ اور ایک تذکرہ میں کرتا ہوں، ایک تذکرہ آپ کرتے ہیں، ایک تذکرہ خود رب کائنات کر رہا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آج محفل سجی حضور کی آمد کے متعلق، سیرت کے متعلق، سجانے والوں نے سجائی، آپ لوگ آئے، بیٹھے، سنا سنایا، انہوں نے منعقد کی، آپ لوگوں نے آ کر سجا دی۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور میلاد کا تذکرہ سجا تھا مسجد نبوی میں، اور وہ محفل سجائی تھی میرے نبی نے۔ جب مکے والوں نے مذمتیں کی، قراردادیں پاس کی، پروپیگنڈے کیے، آپ نے اپنے صحابی خاص حضرت حسان کو منبر رسول پہ بٹھایا اور کہا حسان بول، ایدک اللہ بروح القدس، آج میں تیری تائید روح القدس سے کرواؤں گا، فرشتوں سے کرواؤں گا۔ انہوں نے میری برائیاں کی ہیں، میرے خلاف مذمتیں کی ہیں، قراردادیں پاس کی ہیں، تو ذرا بیٹھنا منبر رسول پہ اور میری خوبیوں کے تذکرے سنا۔ حسان منبر رسول پہ آتے ہیں، کہاں آتے ہیں؟ منبر رسول پہ حسان بیٹھتے ہیں، اور خود نبی پاک نیچے بیٹھ جاتے ہیں، کہو سبحان اللہ۔ حسان کو منبر پہ بٹھاتے ہیں، خود حضور علیہ السلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں۔ محفل سج گئی، آج یہ محفل سجی، مسجد کا کیا نام؟ مسجد فاروقیہ میں محفل سجی، آپ آ گئے، میں آ گیا، علماء آ گئے، دائیں بائیں کثیر تعداد میں، محفل سج گئی، منعقد ہو گئی۔ وہاں نعت کی محفل سجی تھی، سجانے والا میرا نبی تھا، نعت خوان حضرت حسان تھا۔ اور اگر آپ بازوق ہیں تو جملہ سنا کے آگے چلا جاؤں، سننے والے وہ تھے، سننے والے وہ تھے، اگر دامن نہ چوڑے تو فرشتے وضو کرنے لگ جائیں۔ سننے والا صدیق تھا، سننے والا عثمان تھا، سننے والا علی تھا، طلحہ، زبیر، بلال، حسن و حسین، معاویہ۔ سننے والے وہ تھے، سننے والے وہ تھے کہ جن کے ایمان کی گواہیاں قرآن دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان منبر پہ آتے ہیں، میں موضوع کی طرف آ رہا ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف
میں کیا خوب اشعار سناتے ہیں. فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حضرت حسان منبر رسول پہ آتے ہیں, اللہ کے محبوب کی تعریف شروع کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. حسان کہتے ہیں جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں نا, جب سے میری آنکھیں میرے چہرے پہ فٹ ہوئی ہیں نا, میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے اللہ کے محبوب جیسا حسین آج تک نہیں دیکھا. اللہ اکبر. جب حضرت حسان یہ مصرع سنا رہے تھے, اللہ اکبر, جبریل امین آسمان سے یہ منظر دیکھ رہے تھے. جبریل امین اللہ کے محبوب آمنہ کے لال کی تعریف سنتے ہوئے پروردگار عالم کو کہنے لگے, او اللہ جی اس حسان نے دیکھا کیا ہے؟ اس نے مدینہ دیکھا ہے یا اس نے مکہ دیکھا ہے؟ اس نے یا جدہ دیکھا ہے یا طائف دیکھا ہے؟ 3 یا 4 شہر دیکھ کر یہ فیصلہ کرتا ہے میں نے محمد جیسا حسین نہیں دیکھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں روتے ہوئے دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملہ بنتے ہوئے دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت زکریا کو آرے کے نیچے چیرتا ہوا دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت یوسف کو کبھی مصر کی تنگ و تاریک کوٹھلیوں میں اور کبھی زلیخا کے دربار میں, کبھی کنویں میں دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت یوسف کو پھر مصر کے بادشاہ بنتے ہوئے بھی دیکھا تھا. مولا مجھ جبریل سے پوچھنا, میں نے حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا موم ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا. آفا کہا گردی دیم, آفا کہا گردی دیم, مہر بتا ورزی دیم, بسیار خوبا دی دیم, لیکن تو چیزیں دیگری. جبریل امین کہتے ہیں او پروردگار عالم ساری کائنات گھوما ہوں, مشرق و مغرب شمال و جنوب, سرداپا میں نے ساری کائنات کا مطالعہ کیا ہے. میں فلک سے آگے بھی گیا ہوں نا, میں سریا تک گیا ہوں. اور شمائل ترمذی والا کیا خوب لکھتا ہے, قلبت مشارق الارض ومغاربا لم ارى احدا اشرف اکمل اجمل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل امین کہتے ہیں او اللہ جی ساری کائنات گھوما ہوں, مشرق و مغرب شمال و جنوب گھومنے کے بعد میں جبریل بھی یہ اعلان کرتا ہوں کہ ربا میں نے تیرے محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا. اللہ فرماتے ہو جبریل تو دیکھتا کیسے؟ میں نے محمد جیسا بنایا ہی کوئی نہیں. اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی پھر نہ بنایا تجھ سا نبی. اللہ نے بنا کے تجھ کو نبی پھر نہ بنایا تجھ سا نبی. خالق کو تیرے حسن پہ کتنا ہی ناز تھا. اللہ نے جو چیز بنائی عجیب بنائی, اللہ نے جو چیز بنائی عجیب بنائی. کتنی عجیب چیز بنائی, کتنی عجیب چیز بنائی. ایک اور صحابی رسول کا تاثر سنے پھر میں آگے چلتا ہوں. وہ فرماتے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارُهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ ان الرزیت لا رزیت مثلها
فقدان مثل محمد و محمدی. کہو سبحان اللہ. جو تھکے ہوئے نہیں ہیں وہ ذرا اونچا کہیں سبحان اللہ. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کا محبوب سورج کی طرح، باقی انبیاء ستاروں کی طرح. جب سورج آ جاتا ہے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اللہ اکبر. کسی نے آپ کے ذوق کے لیے بڑا اچھا ترجمہ کیا، فرمایا ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا. اگلے مصرے پہ دیوانہ بولے، پروانہ بولے کہ شاہ جی کیا سنا رہا ہے؟ ستاروں سے کہا کوچ کرو، آفتاب منور آ گیا. سبھی پیغمبر آ گئے، پیغمبروں کا پیغمبر آ گیا. فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم. اللہ اکبر. وہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کی تخلیق بھی اعلیٰ، اخلاق بھی اعلیٰ. اللہ کے محبوب کی تخلیق اتنی اعلیٰ. بی بی آمنہ فرماتی ہے حضور میرے بدن میں تھے، میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا. میں وادیوں میں جاتی، ایک دن میں ایک وادی سے گزر رہی تھی، میرے کانوں میں آواز پڑی بشرا لکی یا آمنہ. سبحان اللہ. بشرا لکی یا آمنہ فإن لکی فی الاولین والآخرین اذا ولدت سمیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی آمنہ فرماتی ہے جب حضور میرے بطن میں تھے میں نے کوئی بوجھ محسوس نہیں کیا. میں وادیوں سے گزر رہی تھی، آواز آئی او بی بی آمنہ تیرے پیٹ میں کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، تیرے پیٹ میں کوئی معمولی. یہ اولین و آخرین کا امام ہے، اولین و آخرین کا امام ہے. جب یہ پیدا ہو جائے تو نے اس کا نام نہیں رکھنا، ہم نے خود اس کا نام محمد رکھ دیا ہے. سبحان اللہ. کہو نا ذرا سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا، وہ شان والا نبی دیا، وہ مقام والا نبی دیا، وہ عزت و مرتبے والا نبی دیا. اللہ اکبر. کافر دعائیں مانگ رہے ہیں، قرآن بولا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. کافر کہہ رہے ہیں او اللہ جی اگر تیرا محمد سچا ہے ہم پہ پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوتی، ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ جواب میں اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اب اس کا معنی میں کروں گا اپنے ذوق میں اس آیت کا. اگر آپ کو پسند آ جائے، اگر آپ جاگ رہے ہیں نا، حاضر باش ہیں، تو پھر آپ نے سبحان اللہ ذرا مجاہدوں والی کہنی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر او میرے محبوب، یہ بار بار دعائیں مانگ رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں، لیکن میں رب یہ اعلان کرتا ہوں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. جب تک تو ان کے اندر موجود ہے، تیرا چمکتا ہوا چہرہ ان کے اندر موجود ہے، تیرا والضحیٰ والا چہرہ، تیرا یاسین والا چہرہ، تیری طٰہٰ والا چہرہ، واللیل والی زلفیں، الم نجعل لہ عینین والی آنکھیں، ولسانا وشفتین والے ہونٹ اور زبانیں. اللہ فرماتے ہیں جب تک یہ تیرا با کمال چہرہ ان کے اندر موجود ہے، میں رب یہ اعلان کرتا ہوں تیرے موجود ہوتے ہوئے ان بدبختوں پہ میرا عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. مسجد فاروقیہ والو، پنجاب والو، حضور موجود تھے عذاب نہیں آیا. حضور موجود تھے عذاب. اگر آج میرے اور آپ کے اندر حضور کے طریقے بھی زندہ ہو جائے تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ اکبر. اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا. ایک تعریف حضرت حسان کر رہے ہیں. سبحان اللہ.
اللہ کرے نہ سارے نو سمجھ آ جائے، آکھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب آسمان کی طرف بار بار نگاہیں اٹھا رہے ہیں۔ قرآن بولا قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اللہ کے محبوب بار بار نگاہیں اٹھا رہے ہیں۔ قد نرا، توجہ میری طرف، علماء بیٹھے، ایک نکتہ سنا رہا ہوں۔ قد نرا ماضی کا صیغہ، تو بار بار اٹھا رہا ہے نگاہیں۔ اللہ فرماتے قد نرا، قد نرا، علماء بیٹھے، طلباء بیٹھے، اللہ فرماتے تیرا بار بار نگاہیں اٹھانا میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ اور پنجابی میں معنی کروں، ایک مفسرین نے کرام نے، ایک مفسر نے پنجابی میں معنی کیا، کیا خوب معنی کیا قرآن کے مفسر نے، اللہ اکبر، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ وہ فرماتے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھانا اسی ڈاڈا ویدے پیاں۔ اور میں پنجابی بھی سنایا یار نا کہ میری زبان ہی نہیں پنجابی۔ اور تیرا بار بار نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا، اللہ فرماتے ہیں اسی ڈاڈا ویدے پیاں۔ سمجھئے اللہ فرماتے ہیں آگے قرآن کیا کہتا ہے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اللہ کے محبوب کہہ رہے ہیں بیت المقدس قبلہ نہ رہے، بیت اللہ قبلہ بن جائے۔ پہلا قبلہ ہمارا کون سا ہے؟ بیت المقدس۔ اب کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ہم؟ بیت اللہ کی طرف، کعبہ شریف کی طرف۔ اب یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ اللہ اکبر، قرآن بولا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ جب اللہ کے محبوب کی نگاہیں بار بار اٹھ رہی تھی آسمان کی طرف، اللہ کو محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ فرماتے ہو میرے لاڈلے پیغمبر تیرا چہرہ بار بار اٹھ رہا تھا، میں نے تیرے چہرے کی لاج رکھتے ہوئے بیت المقدس کو تبدیل کر کے بیت اللہ کو تیری امت کے لیے قبلہ بنا دیا۔ آج میں اور آپ کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ قبلے کی طرف۔ یہاں علماء بیٹھے، ایک نکتہ سناتا ہوں آپ کی ویڈیو کے لیے، میں نئی بات سناتا ہوں، گفٹ ہو جائے گی آپ کو۔ اللہ اکبر، اس کو آپ نے کاٹ بھی سکتے ہیں نا، پھر آگے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی سب کے دو رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے۔ آپ میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، یہ آنا جانا میں اس پہ تنگ ہوتا ہوں، میں سیدھی سی بات کروں، سید آدمی ہوں، کہیں مجھے جلال آ گیا تو میں مائک چھوڑ دینا، پھر سیدہ کو پھر تھم بھی لاتے نا۔ میں بڑی محبت سے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، اللہ میں بہت تھکا ہوں، میری جو اندر کی کیفیت ہے، اور ماشاءاللہ آج میرے ساتھ مطلب بہت اچھا انصاف کیا جو سپیکر نہیں لگایا، اچھا نا، یہ میرا گلہ ہوگا حکیم صاحب سے کہ اچھا سپیکر ہوتا میں آپ کو اور اچھا سناتا۔ بہرحال میں بڑے تھکاوٹ کے باوجود بڑا اچھا سنا رہا ہوں آپ کو، کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی وہ بڑی خوب بات لکھتے ہیں، اللہ کے محبوب ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، ظہر کی نماز 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی، پھر 2 رکعتیں اللہ کے محبوب نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھائی۔ حضرت عثمانی دار رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ اکبر، سلام پھیرا، یوں سلام گمایا نماز سے، اللہ کے محبوب پیچھے مڑے دعا کے لیے، صحابہ کو دیکھنے کے لیے، دیکھتے کیا ہے، جتنی بھی لمبی لمبی صفیں تھیں ساری کی ساری صفیں گھوم گئی تھیں۔ آپ ذوق والے نہیں ہیں، میں بہت آگے بہت اونچا جملہ کہہ گیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب دیکھتے کیا ہے، ساری کی ساری صفیں گھوم گئیں، حیران ہو گئے، کہنے لگے او میرے ساتھیو تم کیوں گھوم گئے؟
حکم تو مجھے آیا ہے نا, 2 رکعتیں میں نے ادھر پڑھائی, 2 رکعتیں میں ادھر پڑھا رہا ہوں. اللہ اکبر, قربان جاؤں صحابہ کے ایمان پہ, قربان جاؤں صحابہ کے عشق پہ, قربان جاؤں صحابہ کی جان نثاری پہ. صحابہ بیک زبان ہو کر کہنے لگے, پنجاب والوں شاہ جی کا جملہ محفوظ کر لینا. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ, ہم نے قبلے کو نہیں دیکھنا, ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے. ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا, ہم نے قبلہ نما دیکھنا ہے. جدھر جدھر آپ منہ کریں گے ہم ادھر ادھر مڑ جائیں گے. اللہ اکبر, یہ صحابہ کا ایمان ہے, یہ صحابہ کی شان ہے نا, جو اللہ کے محبوب کے حکم پر, اللہ کے محبوب کی اداؤں پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے. آج میں اور تو سیرت کے تذکرے بھی کرتے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, میلاد بھی مناتے ہیں, حلوے بھی کھا رہے ہیں, چاول بھی کھاتے ہیں, بڑی دعوتیں چلتی ہیں, لیکن اللہ کے محبوب کی ایک بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں چاہیے نا ہم رسول اللہ کی باتوں کو بھی اپنائیں. وہ شاعر کیا کہتا ہے, اتاسر رسول وانت تظہر حبہ, اتاسر رسول وانت تظہر حبہ, ھذا لامری فی القیاس بدیع, لو کان حبک صادقا لاطعتہ, فان المحب لمن یحب مطیع. شاعر کہتے ہیں اللہ کے محبوب کی تو دعویٰ تو کرتا ہے عشق کا نا, لیکن نافرمانیاں کرتا جا رہا ہے. اور اگر تو اللہ کے محبوب کا اصل عاشق ہے, اصل عاشق وہ ہوتا ہے جو اللہ کے محبوب کی ایک ایک ادا پہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو پنجاب والوں میرے ساتھ وعدہ کرو, آج کے بعد رسول اللہ کی کسی سنت کو نہیں چھوڑیں گے. پکی گل ہے نا انشاءاللہ, پکی گل انشاءاللہ. اللہ اکبر. عرض میں یہ کر رہا تھا, اللہ نے مجھے اور آپ کو وہ نبی دیا, وہ شان والا, وہ مقام والا, وہ عزت اور مرتبے والا وہ نبی دیا. ایک تعریف حضرت حسان کر رہے ہیں, ایک تعریف میں کر رہا ہوں, ایک تعریف آپ کر رہے ہیں, ایک تعریف صحابہ کر رہے ہیں, ایک تعریف وہ ہے جو خود رب کائنات کر رہا ہے. اللہ کے محبوب جب پریشان ہو جاتے ہیں نا, میں غمگین ہو جاؤں, میرا ابو مجھے تسلی دے, میرے بھائی میرا خاندان مجھے تسلی دے, آپ غمگین ہو جائیں, آپ کے ماں باپ, آپ کی آل اولاد, برادری والے آپ کو تسلی دیں. حضور غمگین ہو جاتے تھے, رب خود تسلیاں دیا کرتا تھا. حضور غمگین ہو گئے, تسلیاں دینے والا کون؟ قرآن کیا کہتا ہے, وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ. حضور غمگین ہوتے جا رہے ہیں, رب تسلیاں دے رہا ہے, رب تسلی کس انداز میں دے رہا ہے, او میرے لاڈلے پیغمبر تو غمگین ہو گیا ہے, تو ان سے پریشان ہو گیا ہے, ان کے پروپیگنڈوں سے تنگ آ گیا ہے. اللہ فرماتے ہیں آنا میں تجھے پھر آسمانوں کی سیر کراؤں. پھر قرآن بولا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من